کہ دین کے کام تعاون سے چلیں گے. اس تعاون میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ تعاون کیوں نہیں ہوتا؟ ایک دوسرے کا تعاون کیوں نہیں کرتے؟ سنو غور سے کہ ایک دوسرے کے تعاون میں جو سب سے بنیادی ایک دوسرے کے تعاون میں جو سب سے بنیادی رکاوٹ ہے وہ حسد ہے. بنیادی چیز حسد ہے. اگر حسد آ جائے گا تو ایک دوسرے کا تعاون نہیں کریں گے. یہ بنیادی چیز یہ ہے، سب سے بنیادی. تعاون میں بڑی رکاوٹ حسد ہے کہ حسد یہ کبھی تعاون نہیں ہونے دے گا خیر کے کاموں میں. یہ بنیادی سبب ہے حسد، کہ حسد تعاون سے روکے گا. کیوں؟ سنو غور سے بات. کیونکہ حسد کہتے ہیں دوسرے کی نعمت کو اور دوسرے کی کو جو اللہ نے کسی خیر سے نوازا ہے اس کی اس خیر کو ضائع کرانے کی تمنا، اس کو حسد کہتے ہیں. کہ جو آدمی دوسرے کی نعمت کے ضائع کرنے کی تمنا کر رہا ہو وہ دوسرے کی خیر کے کام میں تعاون کیسے کرے گا؟ کہ اس کا جذبہ یہ ہے کہ اس کی یہ نعمت ضائع ہو جائے. غور سے سنو، حدیث میں آتا ہے کہ یہ دوسرے کی نعمت کے ضائع ہونے کی تمنا کرے، اللہ تعالی حسد کی وجہ سے اس کی اپنی تمام نیکیوں کو ایسا جلا کر خاک کر دیتے ہیں جیسا لکڑی آگ لکڑیوں کو کھا کے خاک کر دیتی ہے. یہ حسد کی خاصیت ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. حسد پر اتنی سختی کیوں ہے اور حسد پر اتنی وعید کیوں ہے سخت؟ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ حسد پر اتنی سخت بات کیوں ہے کہ اس کی ساری کمائیاں اب تک کی ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے ہے کیونکہ حسد کا خلاصہ اور حسد کا اصل مطلب اور معنی اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. یہ میں آپ کو حسد کا اصل مطلب بتلا رہا ہوں. اللہ کی تقسیم سے اختلاف، اللہ کی تقسیم سے اختلاف، یہ حسد کا اصل مطلب ہے. سمجھے نہیں؟ یہ حسد کا اصل مطلب ہے کہ اللہ کی تقسیم میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض. سنو غور سے، کچھ کہہ رہا ہمیں تو نے فلاں کو یہ کیوں دیا؟ حسد کا خلاصہ ہے یہ. لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. کیوں؟ ہم تو الگ چلیں گے. ان کے ساتھ چلیں گے تو ہماری حیثیت نہیں ہوگی. یہاں یہ حسد پیدا کرتا ہے. یہ حسد یہ بات پیدا کرے گا کہ آپ نے انہیں یہ کیوں دیا. سنو غور سے، مشرکین مکہ آپ کے دشمن، آپ کے دین کے دشمن، اللہ کے دشمن، مگر یہ کہتے تھے حسد کے طور پر کہ یہ قرآن ان پر کیوں نازل کیا گیا؟ یہ طائف اور مکے کی بستی کے کسی بڑے سردار پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہماری تقسیم ہے، یہ تو ہماری تقسیم ہے. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناهم ملکا عظیما. کہ کیا یہ حسد کرتے ہیں اس پر کہ ہم نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے؟ تو یہ تقسیم تو ہماری ہے، ہم جس کو جو چاہیں دیں. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا، تو کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے؟ چھوٹا پرندہ ابابیل، اس سے اللہ نے کام لے لیا. کیا کام لیا؟ ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام. جی ہاں، کوئی توپ، کوئی تلوار، کچھ نہیں. کہ ہم بہت چھوٹے پرندے، اس کے چونچ سے بہت چھوٹا کنکر، اس کی چونچ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ بڑا پتھر تو اٹھا بھی نہیں سکتی. اٹھا کے اڑنا بھی ہے، پھر اڑتے اڑتے اس کو اتنی قوت سے مارنا ہے ہاتھیوں پر، وہ کنکر اس کی ہڈی اور گوشت سے پار ہو جاوے. یہ دکھلانا تھا کہ ہمارے یہاں کام لینے کے لیے صلاحیت شرط نہیں ہے. ہمارے یہاں صلاحیت شرط نہیں ہے. جب ان کا صلاحیت شرط نہیں ہے تو وہ جس سے چاہیں کام لے سکتے ہیں. تو آپ کو اس میں کیا دخل ہے اور آپ کو اس سے کیا انکار ہے اور آپ کو اس سے کیوں اختلاف ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسد، دیکھو میرے دوستو عزیزوں،
خیر کے کام میں آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خیر کے کام میں جہاں تک ہو سکے تعاون کرو. کسی خیر کے کام میں سے یہ کہہ کر تعاون مت چھوڑ دو کہ یہ کام ان سے کیوں لیا گیا, ہم سے کیوں نہیں لیا گیا. صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا. جب وہ کسی میں کوئی خیر دیکھتے اور کسی کو آگے بڑھتا دیکھتے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیتے. یہ حکم ہے قرآن کا, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ حکم ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. اس تقسیم سے اختلاف حسد ہے. آپ نے یمنی تلوار نکالی, فرمایا یہ تلوار کون لے گا؟ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس درجے کے آدمی ہیں کہ اگر آپ کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر نبی ہو سکتے تھے. اس درجے کے آدمی ہیں. حضرت عمر نے ہاتھ بڑھایا, آپ نے ان کو تلوار نہیں دی؟ فرمایا نہیں. پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ تو حضرت زبیر کھڑے ہوئے کہ مجھے دیجئے. فرمایا نہیں. ایک پھوپھی کے لڑکے اور ایک خسر, اور دونوں پرانے. جی ہاں, قدامت بھی, پرانے بھی, اور قرابت بھی, رشتہ داری بھی. ہاں, دونوں کو نہیں دی. پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے. تو حق ادا کرنے کے نام سے یہ دونوں ڈر گئے. کون؟ تمہارے زبیر. دونوں ڈر گئے نا بھائی, حق ادا کرنا اپنے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو بات سخت ہو گئی. اب تو پیچھے ہٹ گئے دونوں کہ حق نہیں ادا کر سکتے. تو کون لے گا حق کے ساتھ؟ تو ابو دجانہ کھڑے ہوئے, نئے صحابی, چھوٹے ان کے مقابلے میں. جی ہاں, آپ نے تلوار ان کو دے دی. وہ تلوار لے کر نکلے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے نئے آدمی کو کام کیوں دیا گیا. تو یہ نہیں کہ یہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے, ہم پرانے تھے, ہم بڑے تھے, ہم پہلے سے تھے. کچھ نہیں کہ بھئی چھوڑ دو, کیونکہ اب نئے لوگ آ گئے کام میں نئے لوگ آ گئے, اب چھوڑو. سنو غور سے بات. پرانے ذمہ داری کے اعتبار سے دماغ کا درجہ رکھتے ہیں, اور نئے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اعضاء کا درجہ رکھتے ہیں. میری بات توجہ سننی پڑے گی. پرانے دماغ کا درجہ رکھتے ہیں اپنے تجربات کے اعتبار سے, اور نئے اعضاء کا درجہ رکھتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے. یہ تھا رشتہ پرانوں کا اور نئے لوگوں کا. پرانے کے پیچھے ہٹ گئے کہ یہ تو اب نئے لوگوں کا کام آ گیا, ہم سے کام لوگے تو کریں گے ورنہ نہیں. حالانکہ نئے اور پرانوں کا رشتہ یوں تھا جیسے دماغ اور اعضاء. دماغ کی پلاننگ ہوتی ہے, اعضاء کا استعمال ہوتا ہے. دماغ کچھ نہیں کرے گا, پلاننگ اس کی ہوگی اور محنت اعضاء کی ہوگی. یہاں اگر اعضاء کا دماغ کا جوڑ ختم ہو گیا تو اس کو فالج کہتے ہیں. دماغ کی ایک رگ میں ایک دانہ اٹکا ذرا سا, جی ہاں, اور پورا بدن بے ہوش. جی ہاں, بالکل بیکار. ہمارے ایک ساتھی کو ایسے ہوا, دماغ کا برین ایمریج کیا کہتے ہیں, جی ہاں, وہ ہوا. 18 سال سے وہ بستر پر, 18 سال ہو گئے. آنکھ کھلی ہوئی ہے, بول نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, زندہ ہے اور مردہ ہے. بس یہ دیکھو, یہ دماغ کی ایک رگ میں خرابی ہے, بس پورا بدن بیکار ہے. میں ضروری بات عرض کر رہا, پرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. ہاں, یہ نہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں کہ نئے لوگ آ گئے, کہ نہیں, نئے لوگوں کی ضرورت ہے, یہ تمہارے اعضاء ہیں, تم ان کے لیے دماغ ہو. سنو, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے میاں سے کہا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے. بڑے میاں نے کہا میں تو نہیں جا سکوں گا, میرا بیٹا جائے گا آپ کے ساتھ. میں تو نہیں جا سکوں گا, میرا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا. تو علی نے فرمایا لرأی شیخ احب الی من مشهد شاب, کہ ایک بوڑھے آدمی کی رائے میرے ساتھ ہو یہ مجھے زیادہ پسند ہے ایک جوان کے ساتھ ہونے سے. بوڑھے کی رائے میرے ساتھ ہو یہ مجھے زیادہ پسند ہے ایک نوجوان کے ساتھ ہونے سے. لرأی شیخ احب الی من مشهد شاب, ایک بوڑھے آدمی کی رائے میرے ساتھ ہو یہ ایک جوان کے ساتھ ہونے سے مجھے زیادہ پسند ہے. تو پرانے دماغ کی طرح اور نئے اعضاء کی طرح. جی ہاں, دماغ کام نہیں کرے گا, اس کا کام پلاننگ ہے, جی ہاں.
کہ بڑوں کو آگے رکھو، بڑوں کو آگے رکھو، جی ہاں بڑوں کو آگے رکھو، اور بڑوں کو چاہیے کہ محتاج بن کر چلیں، کیونکہ اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کام ہمارے بغیر نہیں تو اللہ ان کے سب کے بغیر کام کر کے دکھلاویں گے، ان کا کام الگ ہے، جی ہاں کیونکہ کام بھی مستغنی ہے، اللہ بھی مستغنی ہے۔ کام کس کا ہے؟ پکی بات، کام اللہ کا ہے۔ جس کے ذہن میں خیال ہو کہ میرے بغیر کام نہیں ہوگا، اللہ اس کے بغیر کام کر کے دکھلاویں گے کہ میرا کام تیری ذات پر موقوف نہیں ہے، جی ہاں۔ یہ صحابہ سے کہہ دیا، ان سے صحابہ سے جن کو اللہ نے چنا تھا آپ کی صحبت کے لیے، ان سے کہا جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اختارہم اللہ سبحانہ وتعالی لصحبت نبیہ، یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کو چنا ہے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، جی ہاں اللہ نے چنا ہے، اللہ نے خود چنا ہے۔ اور اللہ پھر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم صحابہ کام نہیں کرو گے اور نبی کا ساتھ نہیں دو گے، جی ہاں تو اس میں مت رہنا کہ پھر کون کرے گا، کہ پھر ہم دوسری قوم لائیں گے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، سنو غور سے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی مدد کرنے والے ہیں ہر حال میں، اللہ تو آپ کی مدد کرنے والے ہیں ہر حال میں۔ اور جس کو اس بارے میں شک ہو کہ اللہ کے دین کی مدد نہیں ہوگی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گلے میں پھندا لے لے اور خودکشی کر کے دیکھ لے کہ اس کا غصہ جاتا رہا یا نہیں۔ یہ قرآن میں فرمایا اللہ نے، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ اس کے اندر جو غصہ ہے، الجھن اس بات کی، جی ہاں کہ رسول کی مدد نہیں ہوگی یا کیسے ہوگی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا انجام یہ کرے کہ وہ چھت میں ایک رسی کا پھندا لٹکا لے اور اس میں گلا پھنسا کر، جی ہاں یہ قرآن کا ہے کہ جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کریں گے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گلے میں پھندا لے کر خودکشی کر لے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کریں گے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گلے میں پھندا لے کر خودکشی کر لے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ تقسیم اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں کام لیں، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں کام لیں، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔